اے اللہ اس شہر میں جو لوگ بھی آباد ہوں وہ مسلمان ہوں، تیرے فرما بردار ہوں، اور انہیں تو ہمیشہ پھلوں والا رزق عطا فرمانا، پھلوں والا رزق عطا فرمانا۔ مکہ جو لوگ جاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ مکے میں جو پھل نہیں ملتے، وہاں جو وہ پھل نہیں اگتے، جن کی کھیتی وہاں نہیں ہوتی، وہ پھل بھی وہاں پوری دنیا سے A1 کلاس کے ملتے ہیں۔ لعلہم یشکرون۔ اور حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی کیسی پرورش کی، اس میں ماؤں کے لیے سبق ہے۔ ماں اگر یہی سوچ رہا تھا میں کہ جڑ جو ہے، آج ہم ٹہنیوں پہ کام کر رہے ہیں، شاخوں پہ کام کر رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ جڑ میں کام کر۔ اگر ماں نیک ہے، بتائیے جس شادی میں میوزک بجے اس عورت کے پیٹ سے نیک بچہ پیدا ہو، نیک بچہ پیدا ہو۔ جو ناچ گا کر کے رخصت ہو رہی ہے، اس کے پیٹ سے نیک بچہ پیدا ہوگا۔ جو حرام کے پیسے سے دعوتیں کھلا رہا ہے، حرام کے پیسے سے شادی کر رہا ہے، حرام کے پیسے سے لین دین کر رہا ہے، اس کے گھر میں نیک بچے پیدا ہوں گے، حافظ پیدا ہوں گے، عالم پیدا ہوں گے، متقی پیدا ہوں گے، ماں باپ کے فرما بردار پیدا ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم۔ جانتے ہیں ان کا واقعہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، ان کے سارے معاملات سود بیاج پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ سارے معاملات، گاڑی سود پہ، گھر سود پہ، زمین سود پہ، معاملات سود پہ، تجارت جھوٹ کی، دھوکہ ہے، فریب ہے، بیوی بھی جھوٹ بول رہی ہے، شوہر بھی جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اتنے گناہ، نماز نہیں، سچ نہیں، پرہیزگاری نہیں، ڈبل گناہ۔ ارے کوئی آدمی دونوں ہاتھ سے اپنے اوپر خنجر چلائے تو وہ کب تک زندہ رہے گا؟ کب تک زندہ رہے گا؟ ایک تو عبادت رہی، نماز رہی، اوپر سے حرام خوری، حرام روزی، حرام کھانا، حرام لباس۔ اصلاح معاشرہ میں اگر سب سے پہلا کام کرنا ہے تو اس آیت پہ عمل کریں جو سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین نے 6 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا۔ سورہ تحریم تاریخی سورہ، بہت سارے چیزوں کو اللہ نے اس سورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تو کہا اے ایمان والو، کیا کہا؟ اے ایمان والو۔ اور ایمان والوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قوا انفسکم، بیٹی کو کچھ ہو جائے، ابھی میری بیٹی کا ذکر کر کے میری آنکھوں میں پانی آ گیا، آیا نہیں؟ بیٹی کو تکلیف ہو تو باپ روتا ہے، ماں روتی ہے، اولاد کو تکلیف ہو جائے ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، بیٹا بیمار ہو جائے رات بھر ماں باپ نہیں سوتے۔ اللہ نے نصیحت کی ہے کہ اس اولاد کو دنیاوی زندگی میں اس کی تکلیف کو دیکھ کے جب تو اتنا بے چین ہو جاتا ہے، اگر یہ اولاد قیامت کے میدان میں تیرے سامنے عذاب کا شکار ہوگی تو کیا تجھے تکلیف نہیں ہو؟ کیا تجھے تکلیف نہیں ہو؟ تیرا بیٹا تیرے سامنے جہنم میں جائے گا تو چاہتا ہے، تیری بیٹی تیرے سامنے جہنم میں جائے گی تو چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے آپ سے، اپنے گھروں سے اصلاح کا کام شروع کرو۔ اور اجتماعیت کا انحصار کس پہ ہے؟ اجتماعیت کا انحصار کس پہ ہے؟ انفرادیت میں۔
انفرادیت سے اجتماعیت بنتی ہے، بوندوں سے قطروں سے سمندر بنتا ہے، قطروں سے تالاب بن جاتے ہیں، تو تالاب کی حقیقت ہر چیز کی علت دیکھی جاتی ہے کہ کون سی چیز کس سے وجود میں آتی ہے۔ اجتماعیت انفرادیت سے وجود میں آتی ہے، اور اسی فلسفے کو قرآن نے سمجھایا۔ اگر ہر آدمی بھائی ہم تقریر کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، کتنے بچوں کے ہاتھ میں دھاگے دکھ رہے ہیں، کتنے بچے بیٹھے ہیں معصوم، ان کے ہاتھوں میں دھاگے دکھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی ماؤں کو توفیق دے، ان کی مائیں اگر آج کے اجلاس میں آئی ہیں، آج آپ سب سے پہلا یہ کام کریں کہ اپنے بچوں کو جا کر کے ان کے ہاتھوں سے، گلوں سے، پیروں سے دھاگے کاٹ کے نکال کے یہ کہیں کہ بیٹا تیری پرورش اللہ میرے پیٹ میں کر رہا تھا، پیٹ میں میں نے تجھے کوئی تعویذ نہیں باندھا، میرے رب نے تجھے صحیح سالم پیدا کر دیا، میں قسم کھاتی ہوں کہ زندگی بھر تجھے کبھی تعویذ نہیں باندھوں گی، دھاگا نہیں باندھوں گی۔ پہلا اصلاح یہ کر دے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو توفیق عطا کرے۔ اگر یہ کام ہماری مائیں کرنے لگے اپنے بچوں پہ، ہماری مائیں اگر محنت کرنے لگے، کیسے بے چین ہوتی ہیں جب بیٹا منہ سکھا کے باہر سے آتا ہے، جلدی سے کچھ کھلا دیں، کچھ پلا دیں، بیٹا کھایا کیا؟ اسکول سے آتا ہے تو ماں اس کے باکس کو تلاش کرتی ہے کہ پورا کھایا ہے کہ بچا کے لایا ہے، پانی کا بٹن دیکھتی ہے کہ رے پانی پیا چلی نا، ڈاکٹر بولا تھا پانی پینے، پانی سے نہیں پی رہا نا، بے جیسا لے کے جا رہا ویسا لے کے آ رہا۔ ہائے رے میری اماں کتنی پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کے صحت کے بارے میں، اپنے بچے کے آخرت کے بارے میں تجھے پریشان ہونے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنے بچے کے قبر کے بارے میں اللہ تجھے پریشان ہونے کے توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہی بچے تیرے سامنے اللہ کے عذاب کے شکار ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو تیرا دل کیسا ہوگا، تجھے کیسا لگے گا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا محنت اگر ہر ماں ہر باپ اپنے گھر سے اصلاح کا کام، دیکھیے نا کتنا بڑا میتھڈ اللہ نے بتایا، نہ ان جلسوں کی ضرورت پڑے گی، نہ اجتماعوں کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی، نہ بتانے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک کام یہ ہوگا کہ علماء کو فرصت نہیں ملے گی، علماء کو فرصت نہیں ملے گی، مولانا میرے گھر آئیے، میرے دکان آئیے، میرے آفس آئیے، میرے 4 بچوں کو میں نے جمع کیا ہے، ذرا 1 گھنٹہ ان کو قرآن و حدیث سمجھا کے جائے۔ اللہ کو میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں آج تک کوئی بھی شخص مولانا کو آیت الکرسی پڑھنے گھر پہ بلائیں گے، رات میں جن دکھ جائے اسے، رات میں نیند نہیں آئی، جنات دکھ رہا ہے اسے، کالا سایہ دکھ رہا ہے اسے ڈر ہو رہا ہے، تو مولانا کو بلائے گا گھر پہ، کیوں؟ جن سے ڈر کے، اللہ سے ڈر کے نہیں۔ مولانا نے کہہ دیا کہ تم کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے، آمن الرسول سے آخر تک پڑھنا ہے، یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ اب تک نہیں پڑھ رہا تھا، اب تک نہیں، بات پتہ کی بتا رہا ہوں سنیے گا، اب تک نہیں پڑھ رہا تھا، لیکن مولانا جب بتا کے چلے گئے اتنے بار آیت الکرسی، اتنے بار قل کی سورت، اتنے بار قل هو اللہ، اتنے بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اب یہ پابندی سے وضو کر کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، شیطان کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں پڑھ رہا۔ کس کے ڈر سے پڑھ رہا ہے؟ کس کے ڈر سے پڑھ رہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ چل میرے ڈر سے تو نہیں پڑھا، شیطان کم سے کم اپنے بھائی کے ڈر سے تو پڑھ، کہ کہیں یہ پڑھنے سے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ شیطان تیرا دشمن ہے، اگر اس سے بھی ڈر کے پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دھیرے دھیرے اپنے ڈر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے اس لیے کہ اس کا عقیدہ قرآن میں مضبوط ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے میری پریشانی دور ہو گئی، میرا مسئلہ دور ہو گیا، اسی لیے اس کا عقیدہ قرآن پہ دھیرے دھیرے آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو میتھڈ بتایا، وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جانتے